السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں پائزہ بخاری۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے اس بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکام نے جمعرات کو کہا کہ کابل میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 21 ہو گئی ہے۔ افغان دارالحکومت میں پولیس کے ترجمان خالد زدران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کم از کم 33 نمازی زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہدین اور پولیس نے بتایا کہ بدھ کو شام کی نماز کے دوران شہر کے شمالی خیر خانہ محلے میں واقع صدیقیہ مسجد میں زوردار دھماکہ ہوا۔ معروف افغان اسکالر اور صوفی مبلغ امیر محمد کابلی بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے طالبان حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں ہر قسم کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں اور ایسے حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یوناما نے جمعرات کو ٹویٹر پر کہا کہ ہم کابل کی ایک مسجد میں ہونے والے کل کے حملے کی مذمت کرتے ہیں، جو حالیہ ہفتوں میں 250 سے زائد افراد کو ہلاک اور زخمی کرنے والے بم دھماکوں کے ایک پریشان کن سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جرائم کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ فوری طور پر کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شکوک و شبہات خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد گروپ پر ہیں، جو پہلے بھی ایسے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتا رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے $1 لاکھ کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم $10 لاکھ کے اس امدادی پیکج سے ہٹ کر ہے جو امریکہ نے پاکستان کے اندر قدرتی آفات سے بچاؤ کے ڈھانچے کی تعمیر کے لیے دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس نے اس سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کی حمایت میں فوری طور پر $1 لاکھ کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ اس فوری امداد کے علاوہ امریکہ نے پہلے ہی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے $10 لاکھ کی امداد کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے مطابق $1 لاکھ کی فوری امداد امریکہ کے ادارے USAID کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان سول ایسوسی ایشن اتھارٹی یعنی CAA نے بیرون ملک سے پاکستان آنے اور جانے والے تمام مسافروں کے لیے کرنسی سمیت کسٹم ڈکلیریشن فارم بھرنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے بورڈنگ پاس کا اجرا کسٹمز ڈکلیریشن فارم سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ ترجمان سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان آنے والی فلائٹس میں دوران پرواز فضائی میزبان مسافروں کو تاکید کریں گے کہ وہ کرنسی اور کسٹم ڈکلیریشن فارم ایئرپورٹ پر جمع کروائیں۔ ماہرین کے بقول اس عمل کا مقصد پاکستان کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی گرے لسٹ سے نکالنا ہے، جس نے جون میں ہونے والے اپنے آخری اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بدھ کے روز پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک لڑکی کو جوتے چاٹنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ملزمان نے میڈیکل کے فائنل ایئر کی طالبہ ختیجہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی بھویں اور بال بھی کاٹ دیے تھے۔ فیصل آباد میں میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ اس انسانیت سوز سلوک کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے شریک ملزمہ کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈلوانے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے سے رجوع کر لیا ہے۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ متاثرہ طالبہ کو انصاف ملے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی کے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ بھی پولیس نے برآمد کر لیا ہے۔ طالبان نے جمعرات کو قندھار میں ایک اور بڑا اجتماع کیا۔ صوبائی حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ جمعرات کو قندھار کے اجتماع میں افغانستان بھر سے تقریباً 3000 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ جلسہ گاہ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور منسلک تمام سڑکوں کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ قندھار کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ امارت اسلامیہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے،
لیکن بعض ممالک کے ساتھ 20 سال کی جنگ کے بعد تعلقات جلد معمول پر آنے کی توقع نہیں ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام وزیر خالد حنفی نے کہا کہ ملک میں سلامتی ہے، کوئی بدعنوانی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے اور ہمارے رہنما ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ باختر خبر رسائی ایجنسی کے مطابق 3000 سے زائد قبائلی عمائدین، مذہبی اسکالرز، طالبان کے حکومتی اہلکار اور سابقہ حکومت کے اہلکار شرکت کر رہے ہیں۔ کابل میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد یہ پہلا بڑا اجلاس ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سینئر تجزیہ کار ہیدر بار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دارالحکومت میں لڑکیوں کے ایک خفیہ اسکول نے 4 یا 5 طالبان خاندانوں کی بیٹیوں کو 7 سے 12ویں جماعت کی کلاسوں کے لیے داخلہ دیا ہے۔ عملے کے سینئر رکن نے بتایا کہ ایک طالب اہلکار ذاتی طور پر معمول سے زیادہ رعایت مانگنے کے لیے بھی آئے۔ ہیدر بار نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ یہ واضح ہے کہ طالبان جلد لڑکیوں کے اسکول دوبارہ نہیں کھولیں گے۔ اب بین الاقوامی برادری کے لیے اس حقیقت کا جواب دینے کا وقت ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی پروڈیوسر امینڈا پرائس نے سفارتکاروں کے حوالے سے بتایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل طالبان کے عہدیداروں کے لیے سفری پابندی کی معافی میں توسیع پر تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ 13 طالبان عہدیداروں کے لیے اس دسنا جمعے کو ختم ہو جائے گا۔ سفارتکاروں نے کہا کہ روس اور چین کی طرف سے ان 13 طالبان اہلکاروں کے لیے سفری پابندی کی معافی میں 90 دن کی تجدید کی تجویز کو آج برطانیہ، فرانس، البانیہ اور آئرلینڈ نے بلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صرف قطر کے سفر کے لیے 6 اہلکاروں کے لیے چھوٹ کی تجدید کی امریکی تجویز کو چین اور روس نے روک دیا تھا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں نے بھارت کے الیکشن کمیشن کے اس اعلان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ اب کوئی بھی بھارتی شہری جو علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے مقیم ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو یا کوئی ڈیوٹی انجام دے رہا ہو، صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہردیش کمار نے سرمائی دارالحکومت جموں میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جموں کشمیر میں اپریل 2020 میں نیا اقامتی قانون متعارف کرایا گیا تھا، جس کی روح سے بعض شرائط کے تحت کسی بھی بھارتی شہری کو وفاق کے زیر اہتمام اس علاقے کے رائے دہندگان کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے اور وہ بھارتی پارلیمان اور صوبائی اسمبلی دونوں کے انتخابات میں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد جہاں ایک طرف نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کو سیاسی فائدہ پہنچانا ہے، وہیں بھارت کے جموں کشمیر کے حقیقی باشندوں کو مزید بے اختیار اور حق رائے دہی کے معاملے میں بے دست و پا بنانا ہے۔ تاہم بی جے پی کے ایک ترجمان الطاف ٹھاکر نے چیف الیکٹورل آفیسر کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ چین کے سرکاری میڈیا نے جمعرات کو بتایا کہ مغربی چین میں بارش کے بعد آنے والے اچانک طوفان سے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 18 لاپتہ ہو گئے ہیں، جس سے ایک دریا کا رخ تبدیل ہو گیا ہے اور آبادی والے علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ ریاستی نشریاتی ادارے CCTV نے ایک آن لائن اپ ڈیٹ میں بتایا کہ امدادی کارکنوں نے پہلے 36 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی، جن میں سے 18 کو دوپہر تک تلاش کر لیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیریس اور ترک صدر رجب طیب ایردوان آج جمعرات کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے مغربی یوکرین کے شہر لویف میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ایجنڈے میں خوراک کا عالمی بحران، جوہری پاور پلانٹ کو لاحق خطرات اور مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا شامل ہیں۔ ادھر خوراک کے بحران کو کم کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ گوتیریس جمعے کو اوڈیسا کی بندرگاہ کا دورہ کریں گے، جہاں ہفتے کے روز استنبول جانے والے مشترکہ رابطہ مرکز کے دورے پر روانہ ہوں گے، جو برآمدی نظام کی نگرانی کر رہا ہے۔ مرکز نے کہا کہ وہ توقع کرتا ہے کہ معائنہ کرنے والی ٹیمیں جمعرات کو 4 بحری جہازوں کی چیکنگ کریں گی، جو اس ہفتے کے شروع میں یوکرین سے روانہ ہوئے تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز چلی کے کیتولیکا یونیورسٹی میں خطے سے اپنے پہلے ویڈیو خطاب میں لاطینی امریکہ پر زور دیا کہ وہ روس کے ساتھ تجارت بند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اپنے علاقائی اثر و رسوخ کی بدولت یوکرین کو لاطینی امریکی ملکوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان سے کہا کہ وہ روس پر پابندیاں عائد کریں، جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا نے بھی کیا۔
ایرانی میڈیا نے بدھ کو وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ ایران امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے فارس نے ترجمان ناصر کنعانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محض بات کرنے کی بجائے کوئی اقدام کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ان افراد کو غالباً ایرانی حکومت کی جانب سے اس لیے قید کیا گیا ہے تاکہ کوئی مفاد یا کوئی دوسری رعایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ پرائس نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ہم کہیں بھی اور ہر جگہ مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی قیدیوں کی رہائی کی کوشش 2015 میں طے پانے والے بین الاقوامی معاہدے کی طرف واپسی کے بارے میں جاری مذاکرات سے منسلک نہیں ہے۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ دنیا میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کرنے والے 2 کلیدی ممالک ٹویٹر پر موسمیاتی پالیسی پر لفظی تکرار کر رہے ہیں۔ چین نے پوچھا ہے کہ کیا امریکہ صدر جو بائیڈن کے تاریخی آب و ہوا کے قانون پر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ چین میں امریکی سفیر نکولس برنز نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ اپنی اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی پر عمل کر رہا ہے اور چین کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اپنی ہی ٹویٹ کے ساتھ جواب دیا کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن کیا امریکہ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ امریکہ اور چین کے تعاون کو عالمی ماحولیاتی کوششوں کی کامیابی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ تعلقات میں خرابی کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا دونوں فریق اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں؟ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ لائیو نیوز بلیٹن سن رہے تھے فائزہ بخاری کے ساتھ۔ ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔